قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تم لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ کیوں اختلاف پاتے؟ اس وجہ سے کہ انسان اپنے کہے ہوئے قول کو بھول جاتا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بطور انسان اگر کسی انسان کی یہ کاوش ہوتی تو 23 سال پہلے کی بات بھول سکتا تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود تھا، ضرورت کے مطابق وہاں سے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس لیے نہ تو اس میں کوئی جھوٹ ہے، نہ ہی عقل و تہذیب کے خلاف کوئی بات ہے، اور نہ ہی اس کے اندر باہمی تناقض اور کنفلکٹ ہے کہ ایک جگہ کچھ ہو دوسری جگہ کچھ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی غلط ثابت کر سکتا ہو۔ فرمایا تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا مَعَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں، قرآن میں غور و فکر کی تمام راہیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ تو انسان اگر قرآن پہ غور کرے جو اصل اسلام ہے، حدیث پہ غور کرے جو اصل اسلام ہے، تو اس میں اس کو کوئی ایک بھی ایسی بات نظر نہیں آئے گی کہ جو غلط ہوگی۔ جتنی باتیں ساری کی ساری بالکل درست ہیں۔ یہ بات غلط ہو سکتی ہے کہ اگر دن چڑھا ہو تو انسان کہے بھئی دن چڑھا نہیں ہے، رات ہوئی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے جہاں 6 مہینے سورج چمکتا ہے اور 6 مہینے نہیں چمکتا، تو ان کے جو دن اور رات کے اوقات ہیں ان میں سورج چمک بھی رہا ہو تو رات ہے۔ یہ تو ممکن تھا، اللہ نے انسانوں کو دکھا دیا کہ ایسا دنیا میں ایک خطہ ہے، لیکن اللہ کی قسم ایسا بالکل بھی ممکن نہیں کہ اللہ اس کے رسول کوئی بات فرمائے تو وہ غلط ہو جائے۔ دنیا کا کوئی کام ممکن ہے، اللہ اس کے رسول کی بات میں غلطی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس قرآن کو غور کرنے لگتا ہے قرآن کی طرف کھنچا چلا جاتا۔ مشرکین مکہ جو آپ کے سخت ترین دشمن تھے، جیسے جیسے قرآن سنتے رہے ویسے ویسے قرآن کے قریب آتے رہے۔ اس زمانے کے اندر قرآن سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے مختلف کام کیے جاتے، کہیں موسیقی لگا دی جاتی، کہیں شور و شرابہ شروع کر دیا جاتا، کہیں مار پیٹ شروع کر دی جاتی، کئیوں کو شہید کر دیا گیا کہ اسلام سے دور ہو جائے۔ لیکن جس کے دل میں اسلام کی شمع جل پڑتی ہے وہ دور نہیں ہو سکتا۔ ہر دور کے اندر کفار نے اسلام کی اس پھیلاؤ سے گھبرا کے اسلام پہ اعتراضات کیے، اہل اسلام کو تکلیفیں دی ہیں۔ اس دور کے اندر بھی کفار اسلام کے اس شدید پھیلاؤ کو دیکھ کے پریشان ہیں۔ اس پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے وہ اتنے شدید پریشان ہیں کہ وہ ہر بات کا الزام اسلام پہ لگاتا ہے۔ یورپ کے اندر جتنی تیزی سے مسلمان پھیل رہے ہیں اتنی تیزی سے تو ہم لوگ نمازی نہیں بن رہے جس تیزی سے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، یہ وہاں پہ سمجھ لگتی ہے ہمیں۔ جب مسلمان اور کافر بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، جو اٹھ کے چلا جاتا ہے ان سب کافروں کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے،
بر صغیر کا تو ایک اپنا ہی رواج ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اس کا اسلام کا ایک اپنا ہی نظریہ اور سوچ ہے. سارے کے سارے بے نمازی اور پکے مسلمان، سارے کے سارے ہی اپنے رسم و رواج کے رسیہ اور پکے مسلمان. نہ جانے ان کا اسلام کس چیز کا نام ہے. ایمان اور اسلام میں ایک ڈیپ ڈفرنس، چھوٹا سا فرق ہوتا. ایمان، جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے تو ایسے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے، اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھک کے تو انہوں نے 4 سوال کیے تھے. ان میں سے جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے تھے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے اللہ کا بھی اور رسالت کا بھی، اور نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج فرض ہوگا تو حج ادا کرنا. اسلام اس چیز کا نام تھا، عمل کرنے کا. پھر انہوں نے کہا صدقتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، بھئی تصدیق کیوں کر رہے ہیں؟ سوال کرنے والے کو تو علم نہیں، تصدیق کرنے والوں کو علم ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے. لیکن وہ انسانی شکل میں آئے تھے. سوال و جواب اس لیے ہو رہے تھے کہ سامعین حیران ہو کے غور سے سنتے جائیں اور اپنے لیے مسئلہ سمجھتے چلے جائیں. اگلا سوال انہوں نے کیا؟ مل اسلام، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نظریات کے متعلق بتایا تھا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر، اور یہ بتایا تھا کہ انبیاء پر، اللہ پر، کتب پر، فرشتوں پر، ان چیزوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، والقدر اور تقدیر پر ایمان لانا. اور ایمان انسان کے نظریات سے تعلق رکھتا ہے، اسلام عمل سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، نظریات تیرے پختہ ہو چکے، ادخلوا فی السلم، اسلام میں اب داخل بھی ہو جا. کافہ، مکمل اسلام کو اختیار کر. اپنا نظریہ اسلام نہ لے کے آ. تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مانتا ہے ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی ماننی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے. کو ماننا ایمان ہو گیا، کی ماننا اسلام ہو گیا. بر صغیر کا تو مسئلہ ہی اور ہے. ادھر ہر بندہ ہی ایک نیا مفتی ہے. اب معاشرے کے اندر چلے جائیں، آپ جیسے عظیم انسانوں کی بات نہیں کر رہا، ذرا چلیں پھریں اس دھرتی کے اوپر کیسے کیسے افراد ملیں گے. نہ چہرے کے اوپر داڑھی ہوگی، اور پیر بھی بنے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے نماز چھوڑ دی. میں نے کہا کیوں نماز چھوڑی؟ کہتے پیر صاحب نے منع کیا. اور وہ مسلمان ہیں، یہ اسی دھرتی پہ پائے جانے والے لوگ ہیں. اللہ، بے لباس ہوتا چلا گیا، گندا ہوتا چلا گیا، بال جڑتے چلے گئے، میل سے اٹھتے چلے گئے، وہ بڑے سے بڑا بنتا چلا گیا، وہ کرنی والا بنتا چلا گیا. اس بر صغیر کے اسلام کی بات نہیں کر رہا، اصل اسلام کی بات کر رہا ہوں. وہ اصل اسلام پھیل رہا ہے وہاں. مسلمان عورتوں نے حجاب اتار دیا، اور جو کافروں کے ملک میں رہنے والی تھیں ان کے کلمات اللہ اکبر کی پوری دھرتی کے اوپر گونج اٹھے، رب کی زمین کے اوپر. یہ کسی مسلمان، یہاں کی مسلمان عورت کا معاملہ نہیں تھا. جس وقت انسان آمنے سامنے ہوتا ہے نا کفار سے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمان ہوں. ہمیں جدی پشتی مسلمان، ہمیں زیادہ شکر کرنا چاہیے تھا. اللہ باپ بھی مسلمان ہے، ماں بھی مسلمان ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، بہن بھائی بھی ہے، کوئی تنگی ہے ہی نہیں. وہاں ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نہ اس کا بھائی مسلمان، نہ اس کا باپ مسلمان، نہ اس کی ماں مسلمان، نہ اس کی اولاد مسلمان. اب اس کے تصور میں لے کے وہ اسلام پہ کیسے عمل کر رہا ہوگا؟ کتنی مشقت بھری زندگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت پرست، ابراہیم علیہ السلام کو خود آگ میں سگی اولاد کو پھینکنے کے لیے کوشش کرنے والے، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب. کون سا ایسا رشتہ باقی بچتا؟
سارے رشتے دکھا دیے کہ تیرے مخالفت ہوں گی. تو یہاں پہ تو ہمیں اتنا خوبصورت ماحول ملا ہے. اذان کی آواز آتی ہے, ہم مسجد میں آ سکتے نہیں آتے, ہم گناہ گار. اللہ پاک نے ہمیں سہولیات دے دی. تو بات میں یہ کر رہا تھا اس اسلام کی نہیں, وہ جو پوری دنیا میں پورا اسلام پھیل رہا ہے اس کو تصور کریں. اللہ نے فرمایا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. پوری دنیا میں اسلام کو پھیلنا ہے, اب وہ پھیل رہا ہے. اب اس اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے اس زمانے میں کفار کا رویہ کیا ہے؟ 3 قسم کا رویہ ہے. آپ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ استعمال کرتے, یہ ایک ناگزیر چیز ہو چکی ہے. اب کسی شخص کو یہ نہیں کہا جا سکتا تو نے یہ استعمال نہیں کرنا, بس نکال کے سائٹ پر رکھ دے. نہیں, وہ آپ کی بات سنے گا, آپ کو جزاک اللہ کہے گا بڑے نیک آدمی ہیں جناب, یہ تو بالکل ہی اس سے دور ہے. وہ آپ کے لیے بڑے خیر کے کلمات بھی کہے گا, آپ سے دعا کی درخواست بھی کرے گا, پیچھے چلا جائے گا کہ مولوی صاحب نکاح بھی نہیں پتا. بھئی اس دنیا میں جڑے ہوئے ہیں, اسلام نے آپس میں انٹریکشن کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا, ایک یہودی بچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا, آپ کے پاس بیٹھتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو اٹھا کے نہیں بھیجا چلو باہر نکلو تم یہودی ہو. حتیٰ کہ ایک دن کوئی نہیں آیا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے گئے. صحابہ سے پوچھا وہ بچہ آتا ہوتا تھا, وہ چھوٹا, وہ کدھر ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گیا. کہا چلو اس کا پتہ لینے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لینے چلے. کفار سے تعلقات منع نہیں ہے. اب اگر آپ کے پاس اور ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے اور اللہ کی توفیق سے یہ دارالاسلام تھا اور دارالاسلام ہے, اللہ اس کے قیامت تک قائم رکھے, لیکن اگر ہم کفار سے بات, ان کے نظریات کو دیکھنا چاہیں تو اسلام اس کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے. تو اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے ان کفار نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ پہ وار کیا, اور جہاں پہ کچھ نہ بن سکا تو پھر وہاں پہ باقاعدہ فوجوں نے حملہ کیا. عراق تباہ ہوا, افغانستان تباہ ہوا, شام تباہ ہوا, فلسطین کے اندر بمباری ہے, کشمیر کے اندر, بوسنیا, برما کے مسلمانوں کو کون آج بھول گیا. تو کفار کا رویہ یہ تھا کہ اسلام پھیلتا گیا اور کفار ان کے اوپر حملہ کرتے گئے اور مارتے گئے, اور سمجھا کہ ہم ان کو دنیا سے بھیجتے جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا. اللہ کی قسم اسلام ختم نہیں ہوگا. ایک کے نیچے سے اللہ 2 سچے مسلمان پیدا کر دیتا ہے, 2 کو مارو گے 4 پیدا کر دے گا, قیامت تک قائم رہے گا. اب یہ دیکھنا ہم نے اس کے اندر کتنا حصہ ڈالا ہے. بس ایک تو یہ رویہ ہے کفار کا, اس بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے وہ مار رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مار رہے ہیں, ہمارے نظریات کو تباہ کر رہے ہیں, اور باقاعدہ جنگ بھی مسلط کر رہے ہیں. دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو غور و فکر کرنے لگ پڑتے ہیں. وہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست آتا تھا, وہ پہلے مسلمان نہیں تھا, اب وہ مسلمان ہو گیا, وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں تو اسلام قبول کر لیا. کیوں اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے اسلام قبول کر لیا, اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے, دین ہے. لاؤ بتاؤ کیا ہے اسلام. اس نے اس کو قرآن دینا ہے, اس نے اس کو پڑھنا ہے, غور سے کرنا ہے, کچھ سوالات کرنے ہیں, جوابات ملیں گے وہ بھی کلمہ پڑھ لے. ایسے اسلام زیادہ پھیل رہا. ڈیبیٹ کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے وہ سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں اور تسلی سے پڑھتے ہیں. جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر اسلام قبول کر رہے ہیں. ضیاء الحق کا دور اکثر لوگوں کو یاد ہوگا. اس دور کے اندر ہزاروں بندے, جس ایک بندے کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے, وہ خود پہلے نان مسلم تھا. مورس بکائے, ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوا, اس نے اسلام قبول کیا, لوگوں کو ترغیب دی, اس کو پڑھ پڑھ کے, اس سے سن کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. تو دوسرا رویہ ہے انسان غور کر رہے ہیں, غیر مسلم جو غور کرتا ہے وہ پڑھتا ہے, جو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے. پہلے تو وہ ہیں جو جنگ مسلط کیے بیٹھے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. دوسرے وہ ہیں اس بڑھتے ہوئے اسلامی پھیلاؤ کو دیکھتے سوچنے پہ مجبور ہیں اس میں کیا چیز ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا ہمارے برصغیر کے اسلام کی کہ رمضان آنے والا ہے. اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی, اللہ ہمیں زندگی عطا کرے, ہم اس رمضان کی بہاریں دیکھ سکیں.
اللہ 2 سال ہو گئے ہیں پریشانی کے اندر یہ رمضان گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے امن و امان کے ساتھ رمضان عطا فرمائے. لیکن لوگ کہیں گے قرآن کا صرف ایک حق ادا کریں گے اور اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے اور دڑا دڑ پڑھیں گے. تم نے کتنے پارے پڑھے؟ میں نے 2 پڑھے. میں نے تو 4 پڑھ لیے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا کل میں 5 پڑھ کے آؤں گا. یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ایک حق تھا. اس کا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے قرآن کو اللہ نے بھیجا تھا اس کا اصل حق کیا تھا؟ لیتدبروا آیاتہ، اس آیات پہ غور و فکر کرو، سمجھو تو صحیح قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. اور وہ قرآن پہ غور و فکر مسلمان نہیں کر رہے. وہ کافر غور کرتے ہیں اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے تو وہ مسلمان ہو رہے. تیسرا رویہ اور آخری رویہ جو غیر مسلموں کا اسلام کے بارے میں اس بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے، وہ تیسرا رویہ ہے اعتراضات کا رویہ. وہ تلوار نہیں اٹھاتے، وہ کوئی ویپن نہیں نکالتے، وہ کوئی گولی نہیں مار رہے آپ کو. مسلمانوں کو اپنے نہ ملکوں میں مارتے ہیں نہ مسلمان ملکوں کے اوپر بمباری کی حمایت کرتے ہیں. یہ لوگ نہ یہ اسلام سے متاثر ہیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس اسلام کو قبول کر لے. یہ صرف اور صرف زبانی کلامی علمی فکری اعتراضات کر رہے ہیں. اور ایک عام مسلمان ان اعتراضات کو سنتا جاتا ہے فیس بک سے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے. مختلف سو کالڈ اسکالرز آتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان اعتراضات کو سنتا ہے، مسرحان رہتا ہے. لیکن اسلام کی حقانیت دل سے نکلنی شروع ہو جاتی، جان چلی جاتی، ایمان تو نہ جاتا. تو یہ سب سے خطرناک حملہ. جب کافروں نے حملہ کیا مسلمان متحد ہوئے، جہاد کیا، اللہ نے کفار کو شکست دی. دیکھا آپ نے روس کو ٹوٹتے ہوئے، دیکھا آپ نے امریکہ کو خراب ہوتے ہوئے، دیکھا آپ نے پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاد کرتے رہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک کافر نامراد ہوتے رہیں گے جہاد کے میدان میں. لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہر بندے کے گھر میں آ گیا، اس کی جیب میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اعتراضات کا گڑھ ہے. اس میں اسلام پہ ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں اور منہ پھٹ اعتراض کرتے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے تھوڑا مشکل موضوع تھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور کفار کے 3 رویے ہیں، یا وہ قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کو، یا ان میں سے غور و فکر کرتے ہیں تو مسلمان ہو رہے ہیں، اور تیسرا رویہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دو، کلمہ پڑھتے رہیں، اسلام کی حقانیت دور ہو، اعتراض کرو اسلام پہ. اسلام کا اصل حلیہ بگاڑنے کی وہ کوشش کر رہا. ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں انسان. اب مسلمانوں کے 2 رویے ہیں اس کے اوپر ان اعتراضات کو سن کے. پہلا رویہ مسلمانوں کا پتہ کیا ہے؟ پہلا رویہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اعتراض سنتے ہیں اور ایک بے ساختہ ایمان کی حلاوت اور لذت اور ایمانی جذبے کی وجہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. کوئی چیز سامنے اعتراض آیا، ایسے سکرول کر رہے ہیں موبائل میں، اس کے اندر کوئی اعتراض ذکر کرتا ہوں ابھی میں آپ کے سامنے. اعتراض سامنے آیا، استغفر اللہ، آگے چلے گئے، بند کر لیا، توبہ کی. بہت ایمانی جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے. کیونکہ ایسی مجلس کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہو. یہ مجلس ہے، یہ ہماری موبائل کے ساتھ مجلس ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، گھر کھانا کھاتے بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک مجلس ہے، ایک صحبت ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان اعتراضات کو کئی لوگ سنتے ہیں، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، 2-4 سال لگاتار یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، پھر وہ دماغ میں پکی بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ مسلمان رہتے ہیں، کلمہ نہیں چھوڑتے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دل سے اسلام کی اصل حقانیت پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں اسلام ایک عبادات کا مجموعہ ہے، اذان ہوگی مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے، بس. جیسے سیکولرزم کے اندر ہوتا تھا کہ سب سے پہلے عیسائیوں نے اس کو قبول کیا. وہ مسجد، وہ اپنے چرچ میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت کرنے کے بعد باہر نکلتے تھے، کہتے تھے گڈ بائی گاڈ.
ہم جا رہے ہیں خدا، اب ہماری اپنی زندگی ہم جئیں گے، جب چرچ میں آئیں گے تو عبادت کریں گے، پھر تجھے مانیں گے۔ اور مسلمان بھی ان اعتراضات کو سن 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 کے زبان سے کلمہ نہیں نکالتا، عمل وہی کر رہا۔ آپ کسی کو کھنگال کے دیکھ لیں، اس کے دماغ میں وہ اعتراضات بھرے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اعتراضات۔ اب ان میں سے میں ایک آدھ خطبات کے اندر، ایک دو خطبات کے اندر وہ اعتراضات ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کو پوری تسلی سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اسلام کے داعی کی حیثیت سے لوگوں کو جواب دینا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے اسلام کو جواب دینا ہے۔ اسلام کوئی دبا ہوا مذہب نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی لفظ کہہ دے تو اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم اس کا منہ نہیں توڑ رہے، ہم اس کو فکری طور پہ شکست دینے کے قابل ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہر چیز کا جواب قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا جواب حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، اس اعتراض کو ہم دور کر سکتے ہیں، تاکہ ہم دوبارہ فکری طور پہ بھی مان لیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہم اس کو دل سے عمل کریں۔ اعتراض سنتے جائیے۔ پہلا اعتراض کہتے دیکھو، پہلے وقتوں میں تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی تو دعا مانگتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا، غیب سے ایسی مدد ہوتی تھی کہ وہ سب مشکلات دور ہو جاتی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے غار میں پھنس گئے، جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بارش طوفان آیا، وہ غار میں چلے گئے، آگے سے پتھر آیا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، آگے سے بلاک ہو گیا، وہ دھکا لگا، نکلنا ہی نہیں، اس نے کس طرح اترنا؟ اپنے ایک اللہ کو پکارا، یا اللہ فلان کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر کیا تھا تو یا اللہ اس کو پیچھے کر دے، رب نے تھوڑا پتھر پیچھے کر دے۔ دوسرے نے دعا مانگی، تیسرے نے دعا مانگی، بغیر پتھر کیے پیچھے کیے جانے والے کے کسی آسرے کے بغیر کلمہ کن کے مالک رب نے پیچھے کروا دیا، رستہ بن گیا، نکل گئے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں مشکلات میں کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، تم کون سے مسلمان ہو کہ تم دن رات دعائیں کرتے ہو؟ یہ کرونا سے پہلے آپ دیکھ لیں، حرم پاک کے اندر رمضان کے اندر رش، وہ 20-25 لاکھ بندہ پہنچ جاتا تھا، اور حج کے اندر بھی اتنے سے زیادہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ 35 لاکھ کی تقریباً آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، 35 لاکھ۔ گجرانوالہ پوری دنیا کا 210واں بڑا شہر ہے، 33 لاکھ کے قریب آبادی ہے اس کی، پوری آبادی کو اکٹھا کر لیں، اس سے بھی زیادہ آبادی اور رش وہ چھوٹے سے مکہ کے اندر ہو جاتا ہے حج کے ایام۔ کہتے ہیں وہاں پہ تم دعائیں کرتے رہتے ہو، کرتے رہتے ہو، کرتے رہتے ہو، کافروں پہ لعنت مانگتے رہتے ہو، یا اللہ ہندو مرے، یا اللہ ان پہ لعنت ہو، یہودیوں نے یہ کچھ کیا، اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دے، کشمیریوں کی مدد فرما، سب کچھ کرتے ہیں، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، یہ اعتراضات سمجھیں، ان کا جواب دیں، استغفار بھی کریں، ایسی مجلسوں سے بھی بچے جہاں اعتراض ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ سن کے اس کو اچھی طرح اس کا جواب سمجھیں اور یاد کر لیں ان جوابات کو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واقعی دعا قبول نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہارے جواب دوں گا۔ کیوں جواب نہیں آتا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے کہتے ہیں، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو انہیں بتائیے انی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ادھر تو پکارتے رہے سفید داڑھیوں والے بھی، ادھر تو پکارتے رہے عبادت گزار بھی، ادھر تو پکارتے رہی پوری امت بھی، تو اب جواب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا قرآن تو رب کی قسم سچا ہے، جواب کیوں نہیں آیا؟ تلاش کرنا پڑے گا۔ تلاش کریں گے تو آپ کو ایک حدیث ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا گندا بالوں والا ایک آدمی جب وہ نکلتا ہے، ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومشربہ وغذی بالحرام، کہ اس کا کھانا حرام، مطعمہ حرام، ومشربہ حرام، پینا حرام کا، وملبسہ حرام، لباس حرام کے پیسوں کا، وغذی بالحرام، حرام پہ پرورش پائی۔
انا یستجاب لذالک، فرمایا اللہ تعالیٰ کیوں اس کی دعا قبول کریں گے؟ تو سبب ہو دعا قبول کرنے کا، توبہ تو قبول ہوگی لیکن باقی دعائیں رد کر دی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی دعا اس لیے رد کی جا رہی ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش، حرام آ گیا، لوگوں کا مال کھا لیا، فراڈ کیا، پیمنٹ دی کوئی نہیں، پیسے لینے والے کلپتے رہتے ہیں، جمعے کے بعد آ کے وظیفے پوچھ رہے ہیں کیا ہے، کہتے ہیں جی اس سے پیسے لینے ہیں، اس بندے کے پاس پیسے دیتا نہیں ہے، تو کیا وظیفہ، اور کیا وظیفہ اس کو بتائیں، اس کو تو اللہ کا خوف ہی دلائیں گے تو شاید وہ کہیں وہ پیسے دے دے گا. جب حرام کھاتے پیتے رہیں گے تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ساری زندگی گزر گئی ہے، سگے بھائی سے نہیں ملا، بہن نے حصہ مانگ لیا، اس کو ملنا چھوڑ دیا، وہ بہن بھائی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، مسلمان سے ناراض ہے، کبھی اس کو جا کے نہیں منایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اس طرح ناراض ہوتا ہے اس کی دعائیں اٹک جاتی ہیں، اوپر نہیں جاتی، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. اب یہ وجوہات ختم کر دیں، اللہ کی قسم دعا اسی طرح قبول ہوگی. جو مانے دعائیں ہیں، مانے قبولیت کی چیزیں ہیں، جو قبولیت سے روکنے والی چیزیں ہیں، ان کو دور کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرمائیں گے. آج بھی چھوٹے سے چھوٹے جتھے ہوں، بڑے بڑے جتھوں پہ اللہ غالب کر دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ فرمایا تھا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹے چھوٹے گروہوں کو اللہ اپنے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پہ غالب کر دے گا. لیکن ویسے بنے تو صحیح. ہمیں شکوہ تو بڑا ہے، پہلے مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے، آج کیوں نہیں ہوتی؟ وہ یہی اعتراض ہم پہ کرتے ہیں اور ہم بھی شرمندہ اور پریشان ہوتے ہیں. واقعی یار یہ 3.5 ازمائشاں رہ گئی ہیں نا. ایک بندہ یہاں تک کہہ رہا کہتا ہے جی اسی لبے سے اللہ نو استغفر اللہ ربی. کبھی میں نے حیث القوم دیکھا ہے کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ وہ اقبال نے کیا کہا تھا، پہلے لکھا شکوہ، وہ انسانوں کے ذہنوں کی عکاسی کی کہ مسلمانوں تمہارے دماغوں میں یہ کچھ ہے، زبان پہ نہیں آتا، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. اس میں انہوں نے جو اشعار لکھے وہ شکوہ یہ تھا. اب میں یہاں پہ کوئی اعتراض ذکر کر رہا ہوں، کل کوئی اٹھ کے کہے جی کہ اسلام پہ اعتراض کر دیا مولوی صاحب نے، بھائی اعتراض نہیں کیا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کچھ آ رہا ہے، آپ نے کیا جواب دینا ہے. پھر انہوں نے لکھا جواب شکوہ. کیا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے، کہا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. صرف دعاؤں پہ قناعت کی، عمل کچھ بھی نہیں کرتا. پوری امت مسلمان عمل سے آری ہوئی پڑی ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا نہیں ہے تو ملے گا اس کو کہاں سے؟ گھر بیٹھا کہتا رہے یا اللہ تو مجھے مال و دولت عطا فرما، دکان تو کھول لے، باہر تو نکل، روزی کی تلاش تو شروع کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا نا کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، حق کا توکل ہی، جیسے اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو فرمایا جملے پہ غور کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے کو رزق دیتا ہے، وہ خالی پیٹ جاتا ہے. لفظ سنیے، خالی پیٹ جاتا ہے، جب واپس آتا ہے رات کو تو بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے. جاتا ہے، گھر نہیں بیٹھا رہتا، گھونسلے میں نہیں چونچ کھول کے بیٹھا رہتا، محنت کرتا ہے. محنت توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، بھروسہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، ایفرٹ تو کرے. سیدہ اللہ اکبر مریم علیہ السلام، اللہ اکبر. میں 2 عورتوں کے جب کیفیت کو سوچتا ہوں اللہ کی قسم شرمندگی کا احساس آ جاتا ہے. مردوں میں ایسی قوت نہیں ہوتی. ایک سیدہ ہاجر علیہ السلام، تنہا اکیلی، چھوٹا سا گود میں بچہ، ابراہیم علیہ السلام بھی جا رہے ہیں. اب نہ پتا وہاں سے کوئی جانور آ جائے گا اس پہاڑی علاقے میں، رات اکیلی کیسے بسر کروں گی، کیا کیفیت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرنے نے کہا ٹھیک ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اتنا ہی ایمان. اور ایک مریم علیہ السلام، یہ وہ تھی کہ جوان ہوئیں
تو حجرے میں موجود ہے. رب حجرے کے اندر بغیر کسی واسطے وسیلے کے براہ راست بے موسم پھل پیدا کر دیتا تھا. بڑے بڑے سامنے پیدا ہو جاتے تھے. زکریا علیہ السلام اندر گئے, جا کے دیکھا انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا وہ من عند اللہ, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. آزمائش آئی تو کیسی آزمائش آئی؟ حکم دیا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. وہ چلی گئی, حاملہ ہو گئی بغیر کسی شادی کے. اب وہ پریشان ہے, میں جب واپس جاؤں گی بیٹا لے کر تو کیا بنے گا؟ اب اس ڈپریشن میں تو طاقتور آدمی زمین پہ گر جاتا ہے, ٹینشن لگتی ہے نا تو گر جاتا ہے, طاقت نہیں رہتی. اوپر سے عورت ہے, اوپر سے درد ذہ ہے. آپ کیفیت کا اندازہ لیں گے کس پریشانی میں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلِ, اس کو ہلاؤ, درخت کو ہلاؤ. وہ ایک انسان مرد طاقتور قوت والا اس درخت کو نہیں ہلا سکتا. مریم علیہ السلام کو کہا آپ ہلائیں. حرکت میں برکت ہے, آپ حرکت کریں گے تو ساقط علیک رطبا جنیا, محنت آپ نے کرنی ہے, نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں. رب نتیجے کے طور پہ تر و تازہ کھجوریں پھینکے گا. وہ رب ویسے بھی دے سکتا تھا, وہ رب ویسے بھی دے سکتا تھا, پرندے کو ویسے بھی دے سکتا تھا, لیکن کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. محنت کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. قوم حرام کھا رہی, دعا قبول نہیں ہوتی. قوم لوگوں سے نفرتیں کھاتے ہوئے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, دعائیں معلق ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح بے عملی انتہا کو پہنچی ہوئی تو پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ تو یہ ان کا پہلا اعتراض. اس کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی دنیا میں آنا پڑے گا. اگر اس کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں اسی طرح سنے جیسے پہلے لوگوں کی سنتا تھا, تو سود کو چھوڑنا پڑے گا, فراڈ کو چھوڑنا پڑے گا, لوگوں کے حق مارنے کو چھوڑنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے تو پھر ہمیں لوگوں سے ملنا پڑے گا, ان سے قطع تعلقی نہیں اجازت ملے گی. اگر یہ کام کریں گے تو دعائیں معلق ہو جائیں گی, پھر قبول نہیں ہوں گے. پھر ان کا اعتراض اپنی جگہ قائم رہے گا, اور پھر ہم کہیں گے استغفر اللہ, اور آگے سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اس مجلس کو چھوڑ دیں گے. ذہن کے کسی گوشے میں وہ بات بیٹھ جائے گی کہ واقعی دعا تو قبول نہیں ہوتی. مجھ سے جس نے بندوں نے بھی پوچھا, آپ کے علم میں کبھی کوئی ایک بندہ میرے پاس آ کے کسی نے کوئی وظیفہ پوچھا اور میں نے اس کو وظیفہ بتانے کے بعد یہ نہ کہا ہو کہ بھئی تم دعا کرو, کہتے کون سی دعا کریں؟ میں نے ہمیشہ کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا جس کو میں نے کہا نہیں تجھے عربی میں ہی دعا کرنی. اللہ دعائیں سنتا ہے, لیکن ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے, حلال سے پیچھے ہٹ جائیں گے, قطع تعلقی کی طرف چل نکلیں گے, بد عملی کی طرف چل نکلیں گے, پھر دعا قبول نہیں ہوگی. اگر آپ یہ کام نہ کریں, سود نہ کھائیں, قطع تعلقی ختم کر کے صلہ رحمی کی طرف آ جائے اور عمل کی دنیا میں آ جائے, پھر جتنا بھی کم سے کم بھی عمل ہوگا, پھر ہاتھ اٹھائیں گے نا ایسے فقیروں کی طرح. فرمایا کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے. اللہ کو شرم آتی ہے. اور سفید بالوں والے کی بھی بات نہیں ہے, چھوٹا بچہ مانگ لے, بڑا مانگ لے, کوئی مانگ لے, اللہ اسی لمحے قبول فرما لیتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبات میں انشاءاللہ باقی اعتراضات کو اس طرح ذکر کریں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جہاں کہیں غلطی ہو اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.